اونٹ اللہ کی نشانی اور رسول اللہ کی رحمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ محض ایک سوال نہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت ہے۔ اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات دی ہے جو کسی اور جانور میں اکٹھی نہیں ملتی۔ کچھ جانور صرف سواری کے لیے موزوں ہوتے ہیں، کچھ کا دودھ مفید ہے، کچھ بوجھ اٹھانے کے لیے پالے جاتے ہیں، لیکن اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو یہ سب خصوصیات اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ صحرا کا جہاز ہے، کئی دنوں تک بغیر پانی کے زندہ رہتا ہے۔ اپنی کوہان میں چربی جمع کر کے ضرورت کے وقت اسے خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اونٹ روزانہ 40 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر سکتا ہے اور 800 کلوگرام تک وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کا گوشت اور وضو۔ ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، رسول اللہ، کیا بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر چاہو تو کرو ورنہ نہ کرو۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک خاص حکم ہے جس کی حکمت علماء نے یوں بیان کی ہے کہ اونٹ میں ایک مخصوص طبیعت اور مزاج ہوتا ہے جو دیگر جانوروں سے مختلف ہے۔ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہتے ہیں؟ اونٹ بعض اوقات ایک بیماری حیام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس بیماری میں اونٹ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مشرق سے مغرب تک سورج کو تکتا رہتا ہے۔ علاج کے لیے اسے بعض اوقات خاص قسم کی جھاڑی اسامپ کھلایا جاتا ہے جس سے اس کے جسم میں زہر کی کیفیت پیدا ہو کر پیاس لگتی ہے اور وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے ہیں، جنہیں بعض دیسی علاج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اونٹ کی رسول اللہ سے شکایت۔ ایک دن ایک اونٹ بھاگتا ہوا رسول اللہ کے پاس آیا۔ اس نے گردن جھکائی اور آپ کے کان کے قریب آہستگی سے کچھ کہا۔ آپ نے فرمایا، خاموش ہو جا، اگر تو سچے ہو تو فائدہ پائے گا، اگر جھوٹا ہے تو سزا ملے گی۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ نے فرمایا، یہ شکایت کر رہا ہے کہ اس کا مالک اسے ذبح کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس نے پوری زندگی اس کی خدمت کی ہے۔ اونٹ کا مالک بھی پہنچ گیا اور رسول اللہ نے اس سے اونٹ خرید کر آزاد کر دیا۔ اونٹ نے 4 بار آواز نکالی، ہر بار اپنے آمین کہا، لیکن چوتھی بار آنسو بہا دیے۔ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، اونٹ نے چوتھی دعا یہ مانگی تھی کہ اے اللہ، میری امت میں کبھی آپس میں جنگ نہ ہو، لیکن مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ میری امت آپس میں تلواریں نکالے گی، اور یہ لکھا جا چکا ہے۔ اونٹ اور رسول اللہ کا تعلق۔ رسول اللہ کے سفر ہجرت کا وسیلہ بھی ایک اونٹنی تھی جس کا نام قصواک تھا۔ اسی پر اپنے خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو وہ اونٹنی کھانا پینا چھوڑ کر گلیوں میں پاگلوں کی طرح گھومتی رہی، حتیٰ کہ مر گئی۔ آخر میں دعا، اللہ تعالی ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کی توفیق دے، ہمیں علم نافع عطا کرے، اور ہمیں بھی رسول اللہ کی طرح رحم دلی، انصاف اور مخلوق سے شفقت کا پیکر بنا دے، آمین رب العالمین۔ آخر میں، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ کمنٹ میں ضرور محبت کا اظہار کریں۔ اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین۔